شاید 2-3 سال پہلے اس نے ایک نظم لکھی تھی جو اس نے اپنے کسی دوست کو دی تھی کہ اپنے پاس رکھ لو اور کسی کو نہیں دکھانی، جو خلافت سے تعلق اور پیار سے متعلق لکھی گئی تھی. اور اس نے شروع ہی اس طرح کیا تھا کہ میں خلیفہ وقت سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور ختم اس طرح کیا تھا کہ خلیفہ وقت سے جو مجھے پیار ہے اور محبت ہے وہ انہیں کبھی پتہ نہیں چلے گی، لیکن اے پیارے تارے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ان آخری الفاظ سے پہلے بھی مجھے پتہ تھا کہ تمہیں خلافت سے پیار اور محبت کا تعلق تھا. تمہارے ہر عمل سے، ہر حرکت و سکون سے، جب تمہارے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا تھا اور میں سامنے ہوتا تھا تب بھی، اور جب تم کیمرے کے علاوہ ملتے تھے، چاہے ذاتی ملاقات ہو یا دفتر کے کام سے، تمہاری آنکھوں کی چمک سے اس محبت کا اظہار ہوتا تھا. تمہارے چہرے کی ایک عجیب قسم کی رونق سے اس محبت کا اظہار ہوتا تھا. غرض کہ ہر طرح تمہارے ہر عمل سے یہ لگ رہا ہوتا تھا کہ کس طرح تم اس محبت کا اظہار کرو جو تمہیں خلیفہ وقت سے ہے. مجھے شاید ہی کسی میں اس محبت کا اظہار نظر آتا ہو. حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی تدفین کے وقت جب میں قبر کے سرانے کھڑا تھا مٹی ڈالنے سے پہلے، تو میرے دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا. میں نہیں جانتا تھا کہ کون کھڑا ہے. اب تصویر دیکھی تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ کون تھا اور کیا موقع تھا. لیکن اس 13 سالہ بچے نے شاید اس وقت یہ عہد کیا تھا کہ میں وقف نو ہوں اور اب میں نے خلیفہ وقت کا مددگار بننا ہے، دست راست بننا ہے. اور پھر اس نے سالوں بعد اپنی تعلیم مکمل کر کے اس عہد کو پورا کیا اور نبھایا، اور خوب نبھایا. جرنلزم میں بھی اس نے میرے مشورے سے داخلہ لیا تھا اور پھر تعلیم مکمل کی، اور شہید ہو کر بتا گیا کہ میں خلافت کا حقیقی مددگار بنا ہوں. اے پیارے تالے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تم نے اپنے وقف اور عہد کے اعلیٰ ترین معیاروں کو حاصل کر لیا. اللہ تعالیٰ اس کے بیوی بچوں کو بھی حافظ ناصر ہو اور صبر اور حوصلہ دے انہیں. اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی صبر اور حوصلہ دے، اور اس کی بہن بھائیوں میں بھی، اس کی اولاد میں بھی اس کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق دے.